اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لاماناتهم راعون۔ سورۃ مومنون آیت نمبر 8 میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی امانتوں میں رعایت کرتے ہیں، یعنی امانت کا حق ادا کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ امانت اور اس کی اقسام۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور پھر مخلوق میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات پر فضیلت دی۔ اب انسان کے علاوہ کون کون سی مخلوقات ہیں؟ حیوان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، اور اس کے علاوہ فرشتے بھی ہیں۔ اور معاشرے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ انسان کی فرشتے کے ساتھ نسبت دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتہ جو ہے وہ انسان سے افضل ہے، اس لیے کہ جب مثال دی جاتی ہے تو بہتر اور افضل کے ساتھ دیتے ہیں، فلاں آدمی فرشتہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، انسان فرشتے سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو استعداد اور صلاحیت دی ہے وہ انسان کو اختیار اور آزادی دی ہے، لیکن باقی مخلوق میں یہ اختیار اور آزادی نہیں ہے۔ جو فرشتے ہیں ان کے اندر اختیار نہیں ہے، وہ ہمیشہ خدا کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اس کے اندر مادہ ہی نہیں ہے، ایسا اس کے اندر خواہشات نفس ہی نہیں خدا نے رکھی جس کے ذریعے وہ گناہ کر سکے۔ فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا، اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی۔ ہاں، اللہ نے یہ انسان کے اندر خواہشات نفس، آزادی اور اختیاری یہ چیزیں رکھی ہیں جس کی وجہ سے انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ دیکھیے، جس طرح کمپیوٹر میں کچھ چیزیں فیڈ کر دی جاتی ہیں تو کمپیوٹر وہی چیزیں بتا سکے گا، اس سے زیادہ نہیں بتا سکے گا، لیکن انسان جو ہے، انسان کو اگر کچھ پڑھاؤ گے یا سمجھاؤ گے تو انسان کے اندر رشد اور نمو اور تکامل، یعنی پورا ہونا اور ترقی کرنے کے بہت سارے استعداد اور صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ انسان ارادے اور آزادی سے اتنا اوپر چلا گیا ہے کہ آسمان تک پہنچ گیا ہے۔ اب تو مریخ سے خبریں آ رہی ہیں، آج تو یہاں ایک جگہ سے بیٹھ کے پوری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ ہے کمال انسان کا۔ اور انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، خدا فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کو کرامت کا تاج پہنایا۔ تو یہ اتنا انسان جو ہوتا ہے، اس کی سعادت اور کمال، یہ دو چیزیں انسان کو بافضیلت بناتی ہیں، یا سعادت مند بنے اور کمال حاصل کرے۔ اور سعادت مند بننے کے لیے اور کمال حاصل کرنے کے لیے بھی تو کچھ چیزیں ہیں، معاشرے کے اندر رہ کے صرف گھر بیٹھے تو نہیں یہ حاصل ہوتی ہیں، یہ تو خدمت خلق کرنے سے حاصل ہوتی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس گھر میں نماز پڑھی اور خداوند عالم سب کچھ دے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو تکامل ہے، یہ جو ترقی ہے، یہ صرف انسان کے اندر رکھی ہے اور وہ عقل کے ذریعے ترقی کر رہا ہے۔ دیکھیے، جتنی باقی مخلوقات ہیں وہ جہاں پہلے 1000 سال پہلے تھی آج بھی وہیں تک ہیں۔ اب مثال دیکھ لو، میں آپ مثال، شہد کی مکھی چھتا بناتی ہے، اس کے اندر سوراخ اور تقریباً 6 ضلعوں والی ایک ایسی چھتے کے اندر سوراخ ہوتا ہے
اور اس کے اندر شہد بناتی ہے. اب ہزاروں سال یہ خدا کی مخلوق موجود ہے اور وہی چھتا بناتی ہے اور جس کے اندر وہ ذخیرہ کرتی ہے شہد کو، اس سے زیادہ وہ ترقی نہیں کر سکی. تکامل اس کے اندر نہیں ہے ہزاروں سال تک. لیکن انسان ہے کہ انسان غاروں کے اندر رہتا تھا، پھر مکانات آئے، پھر دیکھو آج پہاڑوں کو کھود کر نہریں نکالی جاتی ہیں، پہاڑوں کو کھود کر راستے نکالے جاتے ہیں، پانی کے اوپر کشتیاں چلا کے سمندر کے اندر ایک ملک سے دوسرے ملک سامان بھیجا جاتا ہے. آج زمین پر سفر نہیں، آسمان میں سفر ہو رہا ہے، ہوائی جہاز کے ذریعے انسان سفر کر رہا ہے. تو انسان کے اندر تکامل کا استعداد اور صلاحیت موجود ہے. تو جب انسان کسی کی امانت ادا کرتا ہے تو اب انسان کا یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. دیکھو امانت کی 2 قسمیں، ابھی 3 قسمیں میں بتاؤں گا، لیکن امین جو ہوتا ہے اور امانت رکھنے والا جو ہوتا ہے وہ بڑا با فضیلت اور با کرامت انسان ہوتا ہے. اسلام میں یہ ہے کہ اگر امین سے مال ضائع ہو جائے تو وہ ضامن نہیں ہے. تو جو اپنی امانتیں ادا کرتے ہیں خداوند عالم نے ان کو با فضیلت اور برا کرامت انسان قرار دیا ہے. امانت ادا کرو چاہے کافر کی ہو، مسلمانوں کی تو بعد کی بات ہے نا، کافر کی بھی ہو تو امانت کو ادا کرنا چاہیے. ایک میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو. کہتے ہیں کہ عضد الدولہ ایک بادشاہ تھا. اس کے زمانے میں ایک ہندی مسافر آیا اور وہ عضد الدولہ کی حکومت جہاں تھی اس شہر کے اندر ٹھہرا اور اس کے پاس ایک سونے کا ہار تھا، قیمتی تھا. تو اس نے کہا کہ میں ایک تاجر آدمی کے پاس رکھتا ہوں تاکہ راستے میں کوئی چور نہ لے لے. تو اس نے دیکھا کہ ایک مشہور تاجر امین ہے، اس کے پاس گیا اور اس نے اپنا سونے کا جو ہار تھا وہ اس کو دے دیا اور امانت رکھ دی. خود چلا گیا حج کرنے. جب وہ حج کر کے واپس آیا تو یہی جو تاجر امین تھا اس نے خیانت کی. اس نے کہا بھائی آپ بھول گئے، آپ نے مجھے کوئی چیز نہیں دی، میرے پاس کوئی چیز ہی نہیں رکھی. بڑا اصرار کیا، 2-3 دن گزر گئے لیکن وہ نہ مانا. آخر وہ خود حاکم کے پاس چلا گیا اور شکایت کی. تو حاکم نے کہا کل اتنے بجے جب وہ دکان کھولے گا تو آپ دکان کے ساتھ کھڑے رہنا، جب میں وہاں گزروں گا تو اپنی سواری سے اتر کر آپ کے ساتھ احوال پرسی، آپ سے حالات پوچھوں گا، آپ کا ایسا ظاہر کروں گا کہ میں آپ کا دوست ہوں. تو اس نے کہا جی صحیح ہے. ایک دن مقرر ہوا، بادشاہ حاکم آنے لگا عضد الدولہ اور وہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا. جو ہی وہاں پہنچا لوگوں میں اعلان ہوتا تھا کہ حاکم آ رہا ہے، حاکم آ رہا ہے. تو صاف ظاہر ہے حاکم کا ڈر تو ہوتا ہے، خوف خدا تو ہوتا نہیں، اللہ سے تو لوگ ڈرتے نہیں ہیں. تو وہ شخص وہاں کھڑا تھا. جب حاکم وہاں پہنچا، عضد الدولہ وہاں پہنچا تو اس نے کہا سواری کو روکو. رک گیا، نیچے اترا اور اس ہندی شخص کو ملا، گلے لگ کے اور پوچھا ارے آپ کہاں رہتے ہیں؟ ہمارے پاس آپ آئے نہیں ہیں، ہم آپ کے مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں، آپ کہاں ہوتے ہیں؟ آپ آئیں، ایک دفعہ چکر لگائیں. اور بڑا خوشحال ہوئے. جب اس تاجر جس نے خیانت کی ہے، جو
سونے کا ہار نہیں دے رہا تھا، جب اس نے یہ دیکھا اور وہ حاکم چلا گیا تو اس کے بعد شرم کے مارے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آؤ وہ چیز آپ کی امانت ہے، میرے پاس ہے، وہ آپ اپنی امانت لے لیں۔ وہ شخص گیا اور اس سے وہ امانت لے لی۔ یہ امانت لے کر حاکم کے پاس گیا، عاضد الدولہ، یعنی عاضد الدولہ ایک اس کا نام ہے، اس کے پاس گیا۔ اس نے جب دیکھا تو فوراً اس تاجر کو بلایا اور کہا کہ تو اتنا خیانت کرنے والا انسان ہے کہ تو نے اس کا ہار کتنے دن سے کہا ہے کہ میں نے نہیں لیا، اور کل جب میں اس سے ملا ہوں تو آپ نے واپس کر دیا۔ فوراً کہا کہ اس کو گرفتار کرو۔ گرفتار کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس کو سولی پر چڑھا دو اور لوگوں کو دکھاؤ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کا یہ حشر ہونا چاہیے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سزا کا تصور نہیں ہے، اور اسلام میں ہے کہ اگر کسی کو سزا دینی ہے تو مومنوں کے اور مسلمانوں کو بلا کر اس کے سامنے سزا دو تاکہ دوسرے درس سے عبرت حاصل کریں۔ ہمارے ہاں پتہ ہی نہیں چلتا، کسی کو پھانسی دے دیتے ہیں اور بس دیکھتا ہی کوئی نہیں۔ بھائی جب سامنے لٹکا ہوا آدمی ہو اور گزرتے ہوئے اور لوگ دیکھیں گے تو پھر خوف پیدا ہوتا ہے، اور یہ اسلام کا حکم ہے۔ تو بہرحال امانت تین قسم کی ہے۔ ایک ہے اللہ کی نعمتیں، یہ ساری امانتیں ہمارے پاس، ہمارے جسم کی امانتیں، ہمارے کھانے پینے کی امانتیں، پھل فروٹ، یہ سارا جو ہے نا پھلوں کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اور ہمارے پاس امانتیں ہیں اور ہم امین ہیں۔ نمبر 2، رسول خدا بھی 2 امانتیں دے کے گئے ہیں۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہے تھے، ایک قرآن اور اطرت اہل بیت۔ تو رسول خدا 2 امانتیں دے کے گئے ہیں۔ اب ہم ان کے لیے امین ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں یا ان کے ساتھ دیانت کرتے ہیں۔ اور تیسری امانت ہوتی ہے لوگوں کے پاس امانت رکھتے ہیں، لوگوں کے پاس امانت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ مشہور ہے، بعض لوگ بہت نیک ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں ان کا سونا ہوتا ہے یا پیسہ ہوتا ہے وہ بینک میں نہیں رکھنا چاہتے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سونا ہمارا رکھو، تو وہ امانت رکھی جاتی ہے۔ لیکن آج کل وہ امانت میں بہت کم لوگ ہیں جو پورا اترتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت بیچاری مر گئی اور اس نے چوری سونا کسی کے پاس رکھا اور بتایا بھی نہیں۔ جب وہ مر گئی تو سارے شہر سے پوچھا گیا کہ کوئی ہے جو اس کا سونا واپس کر دے، اس نے کسی کے پاس امانت رکھا تھا، لیکن آج تک میں نے نہیں سنا کہ اس شہر کے لوگوں نے بتایا ہو کہ فلاں کے پاس رکھو، حالانکہ اسی شہر کے اندر وہ عورت رکھ کے گئی تھی، لیکن اچانک موت آنے کے بعد کسی نے واپس نہیں دی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔